بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کے ولی اولیاء اللہ، یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا. قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے. کوئی دور بھی کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا. ایک لفظ بعض لوگ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری پہچانوں میں کمی ہے، توجہ میں کمی ہے، ورنہ ولیوں کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے. یہ دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے. اور پورا مضمون ہے قرآن پاک، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پورا مضمون ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی. پورا مضمون ہے. جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں. واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے میری طرف رجوع کر رہے جو اس کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. درجنوں یاد. فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا کرو ہر نماز میں. صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیے. اور وہ کون؟ قرآن کا انعم اللہ علیکم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا، نماز کے اندر کہتا رہتا ہے کہ ولیوں کے پیچھے چلا، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے. کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث پڑھا ہوں. اور یہ آپ ایک تو ہوتے تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا. اب اپنے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کیا ضرورت ہے. وہ بھائی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اولیاء کے بارے میں. پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا ایک باب ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی محبت اولیاء پہ بات کریں گے کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے. آج میں صفات اولیاء پہ بات کرنی ہے. پہلے یہ تو سمجھ لینا کہ جن سے پیار کرنا وہ ہوتے کس طرح کی. آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے، اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے. ایک ہے میں کہوں کہ فلانا بندہ ولی ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہے، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو اگر صحابی بتائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ ہی بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں دے سرے دے گنڈ. بھائی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ آج گل مکتی نہ مکائیے. ضروری تو نہ رہے کہ ایک کہنا میں بابا صاحب کو سنے، دوسرا کہنا میں خواجہ صاحب تو سنے، تیسرا کہتا ہے میں فلاں صاحب تو سنے. وہ بھائی ضرور کوئی عرض نہیں. یہ سارے لوگوں کی بات سارا آنکھوں کے پہ، پر جو بات اللہ بیان کر دے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت اللہ فرماتا ہے ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے
اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العامدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون۔ پھر یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لیکن آپ توجہ کریں، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج۔ جو قرآن پاک بیان کر اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کسی اگر سارے نہ بولے تو پس ہو گئے، کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا جی۔ یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں بات جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیے اور کسی نے گال والا ولی سمجھا ہوا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گئے۔ جاہل مطلق، پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی حروف ابجد کا نہیں پتہ اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں یہ عین فرائض چیزوں پہ۔ اب جو ملنگوں نے پکا رٹا بنایا، کہتے ہیں نا مولوی کو نہ جائے جی، میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور میں کہتا رہتا ہوں، میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے۔ پر مولوی کا معنی ہے مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی پکا رٹا۔ وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے تھے نا، سائیں پنجاب کے وڈیرے، وہ اپنے گاؤں سے میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں انہوں نے پتہ لگ گیا تو سانوں مننے کو نہیں جانا، لہٰذا انہوں کو دور دور رکھو مولویوں کو، تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے انہوں تسی وقت دھیانے لے کہانیاں سنا کے۔ اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ اللہ، اور ایسے ایسے کفر ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں؟ قرآن مجید میں کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے۔ کون جی؟ اے ولیوں کی علامتیں ہیں۔ راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے۔ بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے میدان میں، الحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وبشر المؤمنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے۔ محبوب یہ جو تمہارے غلام ہیں جنہوں میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے منع کرنے اور اللہ کی حدوں کی۔ محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی، انہیں توبہ۔ ولی وہ ولی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی با آواز مسجد میں، ہر مسجد سے رونے کی آواز، پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں، پر دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ مذاق ہے کوئی؟ ساری رات روتا رہا، سویرے دفتر کھول رہا ہے فراڈ شروع، تو نے توبہ نہیں کی رات کو؟ حد ہوگی بھائی، یہ وہ والی توبہ نہیں۔ ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے۔ بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام۔ میری ایک نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے، بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے
یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ، کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں میں نے دی جی، میں تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہ، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل ہی نہیں، ان کا طریقہ نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں غلام خریدنے گیا تو اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جا رہے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں میں لے آیا اسے، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا۔ کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، تو جس نام سے آپ پکاریں گے آ جاؤ گے، جو ہے نا کھا لوں گے۔ اور جی کا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور مہمانوں کے جو ہے نخرے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے پسند کر لو، ٹوٹا پھوٹا جا کمرہ اس نے پسند کر لیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں اس سے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ پورا کر دیتا، پھر میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا۔ سنو ولیوں کو توبہ سنو۔ فرماتے ہیں اس کے کمرے میں چیخنے کی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور، اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے وہ خود ہی بولا پھر، اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائیں، بغیر مانگے سارا کچھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے۔ میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں، میرے مالک کا بھی میرے پہ حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے، خدایا میری وہ غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تی دھوندے، وجہ اوہی گناہ گار کہاں سب تو نیوے ہوندے، یا اللہ چاہیے تھا میں دن رات سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستیاں بھی آن جگاوے۔ یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن میں لمبی، معافی دے دے۔ یہ ہے توبہ اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت تو وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، لنگر تجھے ملے گا، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے ہے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کہ اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ہوں، لوگوں کو پتہ چلے یہ بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے۔ اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ فرماتے جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی، توبہ دیکھ لی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں سراپا مخزن راز تھا، اور میں رہا تھا مدتوں راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ پردے کھول دیے تو نے، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا، اللہ تو نے پردے کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما، اللہ معاف کر دے مجھے پردہ پوشی عطا کر۔
حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں ہی اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پڑھے، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی توبہ، سر کچھ کر آ کے نا، سر کچھ کر آ کے پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں، ڈیوٹیاں کر کے ساری، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے، سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ بخش دے۔ وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں۔ یہاں گناہ گار ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹ کے توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہ گار رہی کوئی نہیں، معاذ اللہ، ہر وقت ڈرے رہتے، بندوں سے نہیں، کس سے؟ زور سے بولیے، کس سے؟ اللہ سے، یا اللہ معاف کر دے، پھر خشیت ان پہ طاری رہتی۔ ہم دلیر لوگ ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ عزیز بھائی، اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو، گناہ کرتا ہے اللہ مہلت، پھر سزا بھی شروع ہوتی ہے آخر، پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے، پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا، وہ پھر پھسلتے ہی جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے، ابھی ملی ہوئی ہے نا، اور جب پھسل جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں او ہو یہ کیا ہوا۔ دیکھو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اب تو ہم نے نام بدل دیے نا، سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں اور نئے ہمارے ترجمے ہیں، اور میں وہ پیسے جی غریبوں کو دے دیتا ہوں، میں وہ پیسے، ادھر دیکھیں میری طرف، میں وہ پیسے، کبھی گندے پانی سے وضو ہے اور گندی رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تو تجھے ثواب ملے گا، مذاق کر رہا تو دین کے ساتھ، کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہے، میں نیک لوگ، اور کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ نبی پاک سے زیادہ بھی تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ، حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا، حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو چاہیے تھا نا تو کچھ شک ہمیں دے کے جاتے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا، حضرت حسن بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے، مہلت سے فائدہ اٹھا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ابھی تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں، میری بڑی عقل ہے، میں کہیں بولے جی میرا میں جا رہا ہوں، دیکھو دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا، یہ مہلت ہے، اس سے فائدہ اٹھا، وگرنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سخت ہے۔ توبہ کر لے، ابھی وقت ہے، مہلت کے وقت توبہ کر لے۔ کہتے میرے دل پہ بات اثر نہیں کرتی جیسے ہمارے پہ نہیں کرتی، میں ارادہ کرتا چپ کر جاتا، میرے پاس بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود میں، میں بس وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کاروبار چلتا۔ میں نے تجزیے پڑھے ہیں، ہم نے، مجھے یقین نہیں آتا، ویسے ہم نے پڑھا ہے کہ لوگوں نے اربوں روپیہ رکھا ہوا ہے بینکوں میں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھا اربوں روپیہ، اور لوگ سود کا کاروبار پھر بھی کرتے ہیں اور پھر بھی کمائی کھاتے ہیں سود کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں، واسے نہ دا کام ہے، میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان سے نا، اس سے میں نے سود لینا تھا، میں اس کی دکان پہ گیا، پیسے رکھ، اس نے کہا یار ابھی نہیں، کہا نہیں ادھر پیسے رکھ، اس نے کہا یار مولے دے دے، اس نے کہا چل پھر 3 کلو گوشت اتار، لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے۔ کہتے میں گوشت وہ اتار کے لائے، میری بیوی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ بعد آ جا، کہتے میں گوشت گھر لایا، حضرت حبیب اجمی کہتے میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی، اور ابھی اسے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا۔ میری بیوی چلائی، کہنے لگی تو بھی برتن لا، بچے بھی بلا، میں بھی بیٹھتی ہوں، یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لائے، تو آج خون پیئیں گے سارے مل کے، آ جا۔
کہتے ہیں میرے ذہن میں بات گونجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر پھر تیری سزا نہ شروع ہو جائے، مولد کے وقت توبہ کر تیری سزا نہ شروع ہو جائے، آج بچ جا۔ فرماتے ہیں آواز گونجی، میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہ شروع ہو گئی، میں تڑپا، بچے گود میں بٹھا کے میں کھل کے رویا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا، کہنے لگی جا پھر توبہ پہ قائم وہی رہتے ہیں جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے، اگر نہ ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جائے گی، جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہیں، تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے، تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے۔ کہتے ہیں میں نکلا گھر سے حضرت حسن بصری کے پاس توبہ کرنے کے لیے۔ ابھی میں راستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ پکارا، کہنے لگا پیچھے ہٹو، پیچھے پیچھے ہٹو، بہت بڑا سود خور ہے یہ، ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے اور ہم بھی نحوست والے ہو جائیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی، میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی، یہ بھی۔ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کے پاس گیا تو وہ قدموں میں سر رکھ کے میں بڑا رویا۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کر، عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے، پتہ سارا ہی سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپائی بھلا ہو سی، دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگا ہے، مہربانی کر۔ کہتے ہیں حضرت حسن بصری نے کہا تجھے مبارک ہو، میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر اصرار، تیرے لفظ بتاتے ہیں کچھ کھری کھری تو جا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ کہتے ہیں تسلی دی، پیار دیا، کھری توبہ کی، بیعت ہوا، واپس آیا، وہ بچے ابھی کھیل رہے تھے، ابھی کھیل رہے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت۔ فرماتے میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرتے، ایک بچہ پکارا، کہنے لگا پیچھے ہٹو، پیچھے، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کوئی مٹی اڑے اور ولی کے قدموں پہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائیں، پیچھے ہٹو، راستہ دے دو۔ فرماتے میں اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں، ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے، ابھی او بھائی کھری سچی توبہ کرے، مہلت کے وقت توبہ کرے۔ پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا کہ جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں مانگا کرو اور اب دکھوں میں جلدی قبول کرے، سکھوں میں مانگ لو، دکھوں میں جلدی قبول کرے گا۔ تو صرف دکھوں میں آتے ہو مسجد میں، پھر حکمت الہی کی طرف دیر ہوتی ہے۔ اور بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ بولیے، سارے بولیے۔ اس لیے تھوڑا سا کہتا ہوں کہ سونے والے بھی جاگ جاتے ہیں۔ ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے، مرید بڑا رو گیا بیچارہ، اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے، یہ بھی بات ہے۔ توبہ انسان کو نوازتی ہے ہر وقت، ہر جملے سے، ہر بات سے، اور ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتہ ہے ان سے تو کرنی ہے، جن کا نہیں پتہ ان سے بھی توبہ کرنی ہے۔ اس کا کیا کریں؟ التائبون العابدون، اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں۔ ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی، ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ہی موقع ہے، ختم۔ عصر کی پہلی 4 سنتے، عشاء کی کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، گھروں میں حجرے مخصوص تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ وہ اذانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے، مصلی آباد ہوتے تھے، اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ میں پڑی جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ نفلوں سے دور ہیں ہم، نفلوں سے۔ نفل سے کیا ملتا ہے؟ نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے، اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والوں کے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کتنے ہوتے ہیں جی؟ بول کے بتائیے۔ وہ سویرے بتائیں نا سویرے میں تو جو اٹھیا سی تے ادو میں دیکھا تے کتے بھونک رہے سی، تے یہ تو نے خبر دی ہے کہ میں صبح 3 بجے اٹھ گیا۔ ایک کس کے ساتھ رات رکھنا ہے؟ بولیے
اللہ کے ساتھ بڑی زبردستی بات کرتے، کہتے بندہ بلکہ بندہ گھور رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ ملے تو اسے کہہ دے آج جی میں سویرے سویرے اٹھیا سویرے سویرے تے ایک منڈا ٹیلی فون تے لگی ہے تو میں کہ تسی نفل پڑھن اٹھے سو کہ منڈا ویکھن اٹھے سو، تو جڑے کام اٹھے سو کرو، انہوں نے تو موبائل ہی پڑھنا ہے، اپنا کام کرے۔ تو مسئلہ اصل پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں، آج کسی طریقے سے بتا دو کہ میں آج سویرے 3 بجے، اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے، اس میں شراکت داری آ جاتی ہے، اور اللہ کو شراکت داری پسند نہ۔ تو اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر، عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی۔ ہاتھ بندے کی، طاقت اللہ کی۔ اور پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ تو اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لو تو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی؟ یہ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ بخاری مسلم ہے۔ اللہ کی عبادت کریں، عبادت سے برکت آتی ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے، تابعی تھے، تابعی بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروبار سے میری طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا، تو مجھے ڈر آتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے، صوفی کاہل نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حرام کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا، مجھے حد ہو گئی۔ اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات۔ جب وہ غلط مدد کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، بس جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ یہ مزاج ہے دین کا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب رہنے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، میں دین کی طرف آیا، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا، میری بیوی ناراض رہنے لگی، ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں ہی آ گئی، اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نہ کچھ لے گیا تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں نے ظہر تک تلاش کیا رزق کو، لیکن مجھے کام نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کریں، آج اللہ کی مزدوری نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے میرے پیر گرم ریت سے وضو کیا، تیمم کیا اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی۔ ظہر سے عصر تک نفل پڑھے، ظہر سے چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کریں، اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل پڑھنے شروع کر دیں، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے ہم عشاء کے بعد والے نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ چلے میرے حق میں دعا کر دیں یار، تسی تے پڑھتے ہوئے گے انشاءاللہ، جتنے ٹھنڈے بول دے ہوئے تسی تے پڑھتے ہوئے گے، میرے لیے دعا کرے اللہ ہمیں نفل پڑھنے کی عادت عطا فرمائے، جی اللہ ہمیں توفیق دے اور کثرت سے پڑھے نفل۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ تھا، عبادت کا حال یہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں میں نے آج اللہ کی مزدوری اور زور سے عصر تک مزدوری کی گرم ریت پہ، اور جب عصر ہوئی نا تو میں نے نا اپنے رومال میں تھوڑی سی ریت باندھ لی، گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، میں نے کہا جب بیوی نے دیکھا نا کہ ویلے ہی آ رہا ہے تو شور کرے گی، تو میں نے کہا چلو جب دیکھیں گے نا رومال میں کوئی شے ہے تو حوصلہ کرے گی، جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ آپ ادھر میری طرف توجہ کریں، ان کو چپ کرائیں یا ان کو باہر بھیج دیں، ان کو باہر بھیج دیں۔ اچھا آپ میری طرف توجہ کریں، شور نہ کریں۔ اچھا کہتے ہیں میں نے نا کہا کہ چلو دور سے دیکھیں گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، بچے بیٹھے رہتے تھے، منتظر رہتے تھے کہ کچھ لے کے آئے گا گھر میں فاقہ، آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں گھر میں،
کوئی شے نہ نظر نہ آئے، اور میں روب سے وہ پلو جب میں دروازے کے ساتھ رکھا نا رومال، اندر چلا گیا، بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی وہ منہ ہاتھ دھو لو میں روٹی لے کے آئی۔ کہتے ہیں حد ہوگی یار، روٹی کدھر سے آ گئی؟ یہاں تو فاقے تھے میرے گھر میں، کھانا کدھر سے آئے؟ کہتے ہیں روٹی لائی، سلاد بھی لائی، دودھ بھی لائی، اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی، سارا کچھ آ گیا۔ میں نے گھور کے دیکھا بیوی کو، میں نے کہا یہ کدھر سے آیا سارا؟ کہاں ہیں بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میری بیوی کے کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، ظہر ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ ایک کہتے کہتے وہ اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو رومال میں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جا کے کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے، ہیرے بن گئے تھے وہ۔ اور مجھے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ میں جلدی سے اٹھا اور میں جلدی سے سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازے پہ کھڑا رہا، میں تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، دھتکارا گیا، ستایا گیا، مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں، پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی، ظہر سے عصر ڈیوٹی کی ہے، اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے، خدایا تو اتنا نوازتا ہے، اور میں اللہ میں محنت بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا، مالک تیری عبادت ہے۔ بھائی یاد رکھیں ہم ساری زندگی یار لوگ قبروں میں چلے گئے مسجد نہیں آئے، قبروں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن فرما رہا ہے قبروں میں جانے کا ٹائم آیا، لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئی پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی، نمازیں پڑھ دی گئی، کہیں لے جاؤ، شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے بابا، لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے، مسجد آنے کے کو تیار، اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اور جہاں نہ نماز پڑھے نہ نماز ہے پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا، میں ذمہ داری سے بات کروں، زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل نہیں، بے دین ہے بلکہ بد دین ہے، پیر ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر عبادت کی روشنی ہوتی ہے، تقوی کا حسن ہوتا ہے، تقوی کا پرہیزگاری کا حسن ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، وہ رجوع کرنے والے، سجود کرنے والے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے اپنا، اور یہاں وہ بس نہیں کرتے، الآمرون بالمعروف، اب نیکی کا حکم دیں گے والنہون عن المنکر، اور برائی سے جی منع۔ پیر تو کسی تحریک میں نکلتے کوئی نہیں، بڑے بڑے گدیوں پہ پیر ہیں نا جو بڑے بڑے، کبھی آپ نے دیکھے سڑکوں پہ یہ چلے کچھ درویش ایسے ہیں جو اپنی تربیت کے تقاضے کے مطابق نہیں آتے، لیکن وہ امت کی مظلومیت سے بے خبر نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ عبادت گزارا وہ ویسے ہی نہیں نکلتے، چلو ایک، لیکن وہ مرید اگر بلائے تگڑا پشاور بھی چلے جاتے ہیں جی، لندن کا بھی دورہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی ہو رہا ہے، پیر جاگ رہے ہیں نا آپ، اللہ کرے آپ جاگ جائیں، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے آپ، اور سنیں بھائی یہ قرآن مجید کی صفتیں کون بیان کر رہا ہے ولیوں کی؟ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ، اور کسی ملنگ کی مانی ہے کہ اللہ کی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے، پیر صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں، لیکن کسی تحریک میں نہیں، کسی میں نہیں، نہ ناموس رسالت کی بات ہے، پیر ستے رہے، کون تھے سڑکوں میں؟ پیر تھے کہ مولوی تھے کہ نعت خواں تھے، قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا، یہ لوگ تھے؟ تحریک ختم نبوت پہ ڈنڈے کس نے کھائے؟ علماء نے۔ غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا؟ تحریک ختم نبوت کا بتاؤ نا، کسی پیر کا بیان دکھاؤ جس نے کہا تھک کے گلے، ہماری ریکارڈ کے لا کے لوگ سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں لوڈ ہوتی ہیں،
اور سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، وہ تھوڑی احتیاط کیا کرے۔ وہ ہم نے کہا یار کس طرح احتیاط کریں، کیسے احتیاط کریں؟ جس کتے کو اس کا مالک 4 روٹیاں ڈالتا ہے، وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے۔ وہ تیرے کہنے پہ احتیاط کرے، تیرے کہنے پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتا نہیں کر رہا نمک حرامی، تو ہمیں مشورہ دے رہا ہے۔ جنہ تنہ وچ عشق ہے رچیا کتے نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ ہم سے کوئی آدمی نرمی کی امید نہ رکھے۔ تم غیرت ایمانی کو للکارے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ختم نبوت کی بات کرو ہم چپ رہے، نموذج رسالت کی بات کرو ہم خاموش رہے۔ دین فروش اور ہوتے ہیں اور دین کے چوکیدار اور ہوتے ہیں، اور اگر آؤ گے نا کبھی منہ ڈالنے تو دین کے معاملے میں تو چوکیدار تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اگر مار نہ سکے تو مار ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ارادہ ہے اور یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ مار نہ سکے تو مار، یہ یاد رکھیں۔ تو کوئی آدمی ہم سے کمزوری کی امید نہ رکھے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ضرب نہیں ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، یہ کدھر نظر آتے ہیں؟ عمر بالمعروف کون پیر کرتا ہے؟ بس چھٹی کہتے ہیں پیر صاحب کے پاس علم لدنی۔ میں کہ سبحان اللہ، کدھر ہے وہ؟ دکھاؤ تو صحیح۔ پیر صاحب نے تو مولوی رکھے ہوئے 8,000 پہ تقریر کرتا ہے وہ ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ ایک مولوی ولادہ ہوتا ہے درباری، وہ تعریفیں کرتا ہے، کہتے ہیں اسی راہ وچ آون ڈے سن تے پیر صاحب دی کار اٹھدی سی پئی، پھر رکھیا جی سانو تختدار دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر وہ بول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ یہاں معاملہ اور طرح کا ہے، تو سنبھال کے رکھ۔ وہ بھائی یہ کسی تحریک میں نہیں آتے، کوئی غیر سیاسی کا نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی کس قسم کی بات کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے نا جی میرا کوئی تعلق نہیں، بھائی میں یہ کام نہیں کرتا، تو آپ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ بات آئے اور حضور کے غلام کو جوش ہی نہ آئے، ختم نبوت کی بات ہے اور نبی پاک کا غلام اور خون جوش ہی نہ مارے، پیر تو پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھو حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ، ایک بچہ نا تپلا سرنگی بجا رہا تھا، سانو کہنے نا تسی نہیں نکلنا، حضرت نے اس کے ہاتھ میں بانسریے بھی تھے، کہنے لگے بند کر بانسریہ، میں نہیں بجانے دوں گا، میری موجودگی میں تو بچا ہی نہیں سکتا، میں قائم نائب ہوں اپنے نبی پاک کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا۔ نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں، اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے، اصول میں آ جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بند کر، اس نے وہ باجا اٹھایا بچے نے اور باجدید کے سر پہ دے مارا، آپ کا سر بھی پھٹ گیا، باجا بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت باجدید علیہ رحمہ گھر گئے، گھر جا کے 2 گھنٹے کے بعد نا حلوہ پکایا، خادم کو بلایا، پر میں اس کے گھر جا، یہ تھوڑے سے پیسے دیا، اس کا باجا ٹوٹ گیا، اس کا نقصان ہو گیا، اسے نقصان کے پیسے دے رہا اور دیا حلوہ، اس کا دل راضی ہو جائے، اور ساتھ اسے یہ کہہ دینا باجد بستامی کہہ رہے تھے حلوہ بھی کھا لے پیسے بھی رکھ لے، پر دوبارہ باجا خریدی کے بجانا نا، اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا، میں تجھے روکوں گا، میں ہوکا دیتا رہوں گا، میں آواز کرتا رہوں گا، میں دین کے معاملے میں بات کروں گا، میں روکوں گا، میں باز۔ ایک درویش تھے حضرت امام اعظم کے شاگرد، بادشاہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، بادشاہ، تو وہ پہنچ گئے بادشاہ کول بھی، بادشاہ اٹھا کے نا وہ تپلا سرنگی تو زور سے مارا، زمین پہ ٹوٹ گیا، پکڑ کے نا انہوں نے، تو بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا، شام کا وقت تھا، کہنے لگا اس مولوی کو پکڑو پنجرے میں ڈالو تاکہ اسے شیر کھا جائے، اٹھایا بابا جی کو پنجرے میں ڈال دیا، ساری رات تپلا سرنگی بجتا رہا، سویرے فجر کا وقت ہوا تو اٹھے گویے جانے لگے، تو بادشاہ کہنے لگا پتہ کرو بابے کے کپڑے شپڑے جو بچے باہر نکالو، لوگ کہتے ہیں ہم گئے، جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا، فرماتے ہیں پیر چاٹ رہا تھا، ہم باہر نکلے تو بادشاہ بھی پریشان، سارے لوگ پریشان، یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کاٹا نہیں، کھایا نہیں، وہ تو اتنے آرام سے نماز پڑھ رہا ہے، تجھے خیال نہیں آیا؟ فرماتے ہاں خیال آتا رہا، ساری رات پریشان رہا،
ساری رات کا کس بات کا خیال؟ فرمانے لگے خیال یہ آتا رہا کہ میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نفل، تو میں نے نفل نیت باندھی تو پھر شیر میرے پیر چاٹنے لگا، تو اس کا جھوٹا نپاک ہوتا ہے، بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں، یہی سوچتا رہا ہوں کہ ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بادشاہ کانپنے لگا، کہنے لگا بابا وہ تو ڈرا نہیں، شیر نے کاٹا نہیں تجھے؟ تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سویر بھیجتا ہے کسی طرف تو تیرے سویر کو قتل کرتا ہے، وہ بادشاہ کا پکڑ کے مارتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا اسے پتہ ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندے تگڑے ہوتے ہیں، میں تو رب کریم کا دوست ہوں، تو جس رب کریم کے دین میں ہوں تو وہ مجھے لوارث سو چھوڑ دے گا، میری وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ آج کے بعد اگر تو نے غیر شرعی حرکت کی نا بادشاہ، تو پھر تجھے روکوں گا، پھر تجھے ٹوکوں گا، پھر تجھے منع کروں گا۔ اللہ کے ولی میدان عمل میں رہتے ہیں، وہ ناجائز چیز سے روکتے ہیں۔ یہ پتہ ہے زیادہ مجمع کیوں لگتے ہیں؟ زیادہ درباروں پہ رش کب پڑتا ہے؟ اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے نا اس کو جی کہا جاتا ہے، او بات تیرا کام ہو جائے گا، بات تیری شفا ہو گئی، بات تیرا بیٹا ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ جو آنے والے کو نا پہلے نمازاں پڑھا 5 داڑھی رکھ، دین سے اللہ اللہ کر، وہ اتنے رش نہیں ہوتا، کہتے پیر صاحب دی کوئی کرامت کوئی، یہ تو مولوی یہ سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی، وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، جیل، امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو، میں نے غلطی پہ روکا تو مجھے قید کر لیا اس نے، اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی، اتنی جیل کاٹی، اتنی جیل کاٹی، اتنے کوڑے مارے۔ امام احمد بن حنبل کا سارا وجود خون سے بھر گیا تھا، کپڑے سارے خون سے آلودہ ہو گئے۔ ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے، کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی ہے آپ نے، اتنی، نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے، وہ کرتا خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا، وہ امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ، مجھے کیا ملا نہیں ملا، یہ ذرا کرتا تو اٹھا کے رکھ ادھر، کرتا تو اٹھا کے سینے سے لگا کندھے پہ رکھ۔ کہتے امام صاحب کا خون سے بھرا ہوا کرتا میں نے جب کندھے پہ رکھا تو مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا۔ امام صاحب فرمانے لگے تو نے تو ابھی کرتا رکھا ہے تو دیدار ملا ہے نا، مجھے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا جیل میں تو کتنے جلوے مجھے نصیب ہو گئے، مجھے پوچھ کتنے جلوے میں نے دیکھے ہیں۔ تو اللہ کے بندے حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے، داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اکثر لوگوں نے نہیں مانا، چونکہ اب جو بندہ بھی ناجائز کام کرتا تھا نا منع کرتے تھے، کہتے تھے نہیں کرنے دینا، مانتے اس کو ہیں لوگ جو ہاں میں ہاں ملائے۔ ذوالنون مصری کو نہیں مانا لوگوں نے، فرماتے مانا لوگوں نے اس دن جس دن ان کا جنازہ اٹھا۔ کیوں؟ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا تو گرمی بڑی سخت تھی، سخت گرمی تھی۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے یہ واقعہ، پرندے کتار کا در کتار ہے اور جناب ذوالنون مصری پہ سایہ کر دیا، سایہ ہو گیا، ٹھنڈ ہو گئی۔ او ہو، لوگوں نے کہا یہ تو ولی کامل تھا، یہ تو ہم تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے، یہ تو کامل تھا۔ کہتے ہیں لوگ دوڑے، رش ہو گیا جنازے میں، اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرنی ہے، اور جب حضرت کا چہرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں مر گیا، یہ محبوب ہے اللہ کا۔ ساری زندگی ان لوگوں نے پیغام حق دیا، اور جس کو جو نہیں مانا اس کو دعا دی، دعا دی۔ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ راوی کے دریا میں جا رہے تھے، کسی جگہ بھی آپ سمندر میں دریا میں آپ جا رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھے تھے تو سر پہ نا آپ نے سارے بال منڈوائے ہوئے تھے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی، پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ جوان وہاں سے گزرے حضرت ذوالنون مصری کے پاس سے، تو انہوں نے بار بار یہ کہ ٹینڈ کا مذاق اڑایا، مذاق اڑایا، او دیکھو ٹینڈ کیسی ہے بابا جی کی، اور پھر بچے تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے۔ اللہ اکبر، بڑا مزہ آتا ہے دین کی
طرف سے تانا سننے کا لطف آتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے یقین کرے انسان کو۔ انہوں نے مذاق اڑایا تو کشتی قریب سے گزر گئی، آپ کے مرید ناراض ہوئے، کہنے لگے حضور یہ بدتمیز ہے، نالائق ہیں، ان کے لیے بد دعا کریں یہ غرق ہو جائیں۔ فرمانے لگے یار جانے دو۔ کہا حضور نہیں کریں بد دعا، کہا جانے دو، کہا حضور کریں دعا، تو دعا سنو اللہ کے بندے کی۔ کہنے لگے اے اللہ جس طرح دنیا میں یہ ہنس رہے ہیں انہیں قیامت میں بھی ہنستے ہی رکھنا، انہیں قیامت کے دن بھی ہنستے ہی رکھنا۔ تو دعا کیا دی، وہ بچے کشتی موڑ کے واپس آئے، نوجوان بابا جی کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگے توبہ کرا دے، ہم بھی ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میرے رسول پاک سے احد کے میدان میں صحابہ نے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ضرر کہیں تباہ ہو جائیں، یا انہوں نے آپ کو پتھر مارے؟ تو اللہ نے نبی پاک نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے۔ تو رب کریم کا بندہ اللہ کی حدود کا محافظ ہوتا ہے۔ قرآن کی بتائی ہوئی ان صفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ولی کون ہے۔ یہ جو صفات قرآن نے بیان کی، اب جو ان صفات کا حامل ہوگا اس سے پیار کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کے ساتھ دل لگانا ہوگا، نسبت جوڑنی ہوگی، اس سے محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا